بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت داہم کی نظم کسان اور نظم جیو پاکستان کے مشقی سوالات ہیں۔ بیٹا جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ بیٹا مجھ سے سوالات کا سوال جو بورڈ میں 10 نمبر کا آتا ہے، اس میں 8 سوالات دیے جاتے ہیں، جن میں سے 5 کے آپ نے جواب لکھنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال جو ہے 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ بڑے اچھے طریقے سے لکھیں گے، پریزنٹیشن کے ساتھ لکھیں گے، ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس میں پورے نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے اس لیکچر میں ان سوالات کے جوابات جو ہیں انتہائی آسان طریقے سے اور ہیڈنگ کے ساتھ تحریر کیے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس نظم کا پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ اس کا جز الف ہے، نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے؟ جواب اس کی ہم ہیڈنگ دیں گے، کسان کی تحسین، یہ ہم نے مارکر سے لکھنا ہے، اور پھر اس کا جواب لکھیں گے۔ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کسان کے قوی انسان، ارتقاء کا پیشوا اور تہذیب کا پروردگار کہہ کر اس کی تعریف کی ہے۔ جز ب جلوہ قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے؟ جواب جلوہ قدرت کا شاہد، اس کی ہیڈنگ ہوگی، پھر جواب میں لکھیں گے ہم اس نظم میں کسان جلوہ قدرت کا شاہد ہے۔ جز جیم نبض خاک پر انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب نبض خاک، ہیڈنگ، جواب میں ہم تحریر کریں گے، نبض خاک پر انگلیاں رہنے کا مطلب یہ ہے کسان زمینی کیفیات کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا ہے۔ ان کیفیات سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ زمین سیراب ہے یا خشک، ہل چلانے کے بعد اب وہ بیج بونے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ان کیفیات سے وہ مستقبل کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ جز دال شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی جو تصویر کشی کی ہے، اسے 2 سطروں میں لکھیے۔ جواب گھر لوٹنا، کسان دن بھر مشقت کرتا ہے اور تھک کر چور ہو چکا ہوتا ہے۔ گرمی اور لو میں کام کرنے سے اس کے چہرے پر تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کا چہرہ جھلس جاتا ہے، لیکن وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ کھیتوں سے منہ پھیر کر گھر کی طرف رخ کرتا ہے۔ گھر میں اس کے اہل و عیال اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ جز ہے شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ جواب ارتقاء کا پیشوا، شاعر جوشمیلی بادی نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے۔ جز واؤ کون سی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ جواب سرنگوں قوتیں، تخریب کی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں۔ جز زال کھیت سے منہ پھیر کر کسان کہاں جاتا ہے؟ جواب کھیت سے منہ پھیر کر کسان اپنے گھر کی جانب جاتا ہے۔ جز ہے نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب 5 چیزیں۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے دھوپ، چہرے، مشقت کے نشان، کھیت اور گھر کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 4، جوش نے کسان کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی فہرست بنائیے۔ جواب کسان کی صفات، جوشمیلی بادی نے کسان کی درج ذیل صفات بیان کی ہیں: قوی انسان، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل اور مہر عالم تاب کا نور۔ دوسری نظم ہے ہماری جیو پاکستان۔ اس کا پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ جز الف، اس نغمے کے پہلے بند میں نیاری پھلواری قافیے ہیں، اس نظم کے بقیہ قوافی ترتیب سے لکھیں۔ جواب قافیے، اس نظم کے قافیے یہ ہیں: بکھرائے، لہرائے، لایا، آیا، پیغام، انعام، کام، نام۔ جز ب جھیل کے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، اس مصرعے کا مفہوم بیان کریں۔ جواب دکھ جھیلنے والے، اس مصرعے سے یہ مراد ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے بہت دکھ برداشت کر گئے ہیں،
انہوں نے بہت سی قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ ملک حاصل کیا ہے، وہ تو اپنا فرض ادا کر گئے ہیں، اب یہ ہمارا فرض ہے ہم اس ملک کی دل و جان سے حفاظت کریں اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کرتے رہیں۔ امید ہے بیٹا اب اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ اب اس لیکچر کو خود بھی سنیں، اپنے احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔